لڑکے کا جنم ہو تو کہتے ہیں یہ فخر سے 1,00,000 کا ٹکٹ ہے، یہ بچہ جہیز کا۔ جہیز لینا اور دینا یہ باطل طریقوں میں سب سے بدترین طریقہ ہے میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج برکت ہم سب کی زندگی سے ختم ہو گئی۔ وہ آپ کو ظالم سمجھتی ہے کیونکہ آپ نے اس کے باپ کو تل تل رلایا، سسرال کا ہو کر رہ گیا۔ کیوں نہیں بدلے گا وہ؟ آپ نے اس کو بیچا ہے، اس کی قیمت لی ہے۔ یعنی یہی وہ بازار ہے جہاں کوئی مندہ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم موٹر سائیکل کا مطالبہ تو لوگ کرتے ہی ہیں۔ اگر اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے وہ آدمی ایکسٹرا پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ رشوت ہے، اور شریعت کے اندر یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ شادی تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جب پہلی ڈیلیوری کا زچگی کا وقت ہوتا ہے تو سسرال فون کر کے بیوی کو گھر بھیج دیتے ہیں، کہا لے جائیے، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مردوں کی مردانگی کے اوپر سوال ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حاکم اسی لیے بنایا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمیعت، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کاز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، آج کے اس بابرکت اور پر رونق مجلس میں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، جہیز ایک معاشرتی ناسور۔ عربی زبان میں جہز یجہز تجہیز کے معنی آتے ہیں رخصتی کے وقت توشہ تیار کرنا۔ مسافر اگر کہیں جا رہا ہے تو اس کے کپڑے کا یا دوران سفر کھانے پینے کا یا دیگر چیزوں کا جو سفر میں اس کو کام آئے اس کا انتظام کرنا، یہ تجہیز کہلاتا ہے۔ وہیں سے یہ لفظ آیا کہ لڑکی کے باپ جب لڑکی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتے ہیں۔ پلنگ ہے پیسے کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، کیش کی شکل میں، سونے اور زیورات کی شکل میں، مختلف شکلیں ہیں اس کی، جیسا جیسا مارکیٹ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، لڑکے والوں کی جو طلب ہوتی ہے، اس طلب کے اعتبار سے لڑکی کے والد یا اس کے رشتہ دار یا اس کے گارجین، اس کے ولی جو سامان تیار کرتے ہیں اس کو جہیز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سماجی ناسور ہے، اور یہ کیسے ہے دیکھیے کس طرح سے ہے۔ جب آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو محدثین کرام نے حدیث کی وہ کتابیں جس کو فقہی ابواب کے اوپر ترتیب دیا ہے، ہر کتاب میں آپ کو کتاب النکاح ضرور ملے۔ وہاں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کے حالات نکاح کے تعلق سے کس طرح سے تھے، اس کو جمع اور اکٹھا کیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، رفع الیدین، قرات خلف الامام اور اس طرح کے مسائل میں ہم منہج سلف کا پیرو اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن جب سماج کے معاملے کی بات آتی ہے تو ہم نماز کے مسلمان ہوتے ہیں، سماج کے نہیں ہوتے۔ پھر کیا اہل حدیث، کیا کوئی دوسرا، سب اس معاملے میں برابر ہیں۔ ہر ایک کو پیسہ چاہیے۔ پیسے کی جب بات آتی ہے تو وہاں اچھے سے اچھے آدمی کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ بلکہ لڑکے کے پیدائش کے وقت لوگ یہ کہتے ہیں، لڑکے کا جنم ہو تو کہتے ہیں یہ فخر سے 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا، کہ چلو اب ٹکٹ ہمیں مل چکی ہے اور اب ہم جہیز کے لیے اس سے ایک موٹی رقم، جہیز کے نام پہ ایک موٹی رقم کا مطالبہ ہم اس سے کر سکتے ہیں۔ فقہی ابواب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس کا حکم کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں یہ معاملہ موجود نہیں تھا، تو واضح طور پر یہ چیز وہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن اہل علم نے، بعض محققین اور حاذق علماء نے اس کو رشوت کے باب میں ذکر کیا ہے، اور وہ شکل جو اس زمانے میں موجود تھی وہ یہ کہ اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر طلاق دے دیتا اور طلاق دینے کے بعد جب اس کو پلٹانا چاہتا اپنی نکاح میں، طلاق رجعی ہوتی، اور جب وہ پلٹانا چاہتا اور خاتون آنا چاہتی تھی پلٹ کر کے، تو وہ شوہر اس کا یہ مطالبہ کرتا تھا کہ تم کو اسی صورت میں ہم اپنے نکاح میں دوبارہ واپس لیں گے کہ جو مہر ہم نے تمہیں دیا ہے اس مہر کو چھوڑنا پڑے گا، وہ مہر چھوڑ دو تم، یا جو رقم ہم نے تمہیں ادا کی ہے وہ ہم کو واپس کر دو، اس صورت میں ہم تم کو اپنے نکاح میں دوبارہ پلٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ یہ رشوت ہے۔ کہتے کس کو ہے رشوت؟ کہا کہ ایک شخص جس کو جس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے وہ آدمی ایکسٹرا پیسے کا
مطالبہ کرتا ہے تو یہ رشوت ہے، اور شریعت کے اندر یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان لانے والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ آپس میں تم تجارت کاروبار کر رہے ہو تو وہاں منافع جو تو ہو اس کو لے سکتے ہو یا آپسی رضامندی سے لے سکتے ہو۔ کہ ہم کچھ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، لڑکی کے والد اپنی طرف سے دینا چاہ رہے ہیں ہم کو، اب راضی ہے وہ، اب اس میں کیا قباحت ہے؟ میرے بھائیوں، قواعد فقہیہ کا ایک قاعدہ ہے، غور سے سنیے، کہا المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، اگر معاشرے اور سماج میں آپ کو پتا ہے کہ لڑکی کا باپ لڑکی کے رخصتی کے وقت مال ادا کرتا ہے، لڑکے والوں کو پیسہ دیتا ہے، اور آپ منہ کھول کر کے سختی سے اگر اس کو منع نہیں کرتے ہیں کہ خبردار آپ کا 1 روپیہ ہمیں نہیں چاہیے، اور چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو یہ جہیز کا مطالبہ ہی ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں یہ چلن ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ بڑے چالاک واقع ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہاں جو عام طور پہ لوگ دیتے ہیں وہ دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہیے۔ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، باضابطہ دلالی ہوتی ہے، میڈیٹر جو بیچ میں ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو میاں لڑکا ہے یہ، اس پہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے، ڈاکٹر ہے تو اس کی فیس الگ ہے، اس کی خریدنے کی قیمت الگ ہے، انجینئر کی الگ ہے، ڈپلومہ ہولڈر ہے، ڈگری ہولڈر ہے تو اس کی قیمت الگ لگتی ہے، اور آج کل مولویوں کی قیمت بھی لگتی ہے۔ یعنی یہی وہ بازار ہے جہاں کوئی مندہ کا معاملہ نہیں ہوتا، کم سے کم موٹر سائیکل کا مطالبہ تو لوگ کرتے ہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نام کے اوپر چاہے مانگ کر لیں یا خوشی سے لیں، کوئی لڑکی کا باپ خوشی سے کبھی نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہدیہ دے رہے ہیں، میرے بھائی آپ نے کس کو دیکھا ہے کہ سودی قرضہ لے کر کے وہ ہدیہ دیتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کسی نے کھیت بیچ کر کے کسی کو ہدیہ دیا ہے؟ اور ہدیہ اگر دینے کی بات ہے، گھر میں سگے بھائی ہیں اور وہ غریب ہے تو کبھی عید بقرعید پہ ہم اپنے سگے بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا کپڑا بنا کر نہیں دیتے ہیں کہ چلو ہمارا خون کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ اس کو اگر ہم کپڑا بنا کر دے دے تو کیا حرج ہے؟ یہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ اور سمدھی کے لیے ہاں، اور ہونے والے داماد کے لیے اتنا بڑا ہدیہ، یہ دل کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ وہی معاملہ ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، ہیلے اور بہانے کیا تھا۔ جان لیجئے آپ یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو اب ٹھگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں ٹھگ سکتے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اس معاملے میں جو بھی اقدام ہے میرے بھائیوں، چاہے لڑکے والوں کے جانب سے ہو یا لڑکی والوں کے جانب سے ہو، اب لڑکی والے اگر مالدار ہیں، مال ہے ان کے پاس، تو کہتے ہیں ہم کماتے کیوں ہیں مولوی صاحب؟ اسی لیے تو کماتے ہیں تاکہ ہم اپنی بیٹی کی خواہش پوری کریں۔ آپ کی خواہش غریبوں کا بوجھ بن کر کے رہ گیا۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ نے دولہوں کا ریٹ بڑھا دیا معاشرے اور سماج میں، وہ غریب باپ وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ ابھی ہم سے قبل ارتداد کے فتنے کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ جانتے ہیں اس فتنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ظالمانہ رسم ہے میرے بھائیوں، جو جہیز کے نام پر آج معاشرے کے اندر عام کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ یوں اگر میرے والد کوئی رشتہ تلاش کر کے لاتے ہیں، 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپیہ مجھ کو بیاہنے میں وہ خرچ کریں گے، عشق اور معاشقے میں پڑھ کر کے 200 روپے کا اسٹمپ خرید کر کے ہم نکاح کر لیں گے، میرا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کون جواب دے گا؟ کتنے جنین کو وقت سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے مار دیا گیا۔ اب تو حکومت کی سختی ہے تو چلیے کچھ معاملہ ہے، تب بھی پسے پردہ یہ معاملات جاری ہیں۔ پہلے آپریشن تھیٹر کے باہر یہ لکھا ہوتا تھا 5000 روپے خرچ کرو 5 لاکھ روپے بچا لو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 5 لاکھ میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی، آج تو 5 لاکھ میں شادی کا لوبان تک نہیں جلتا۔
یہ فضول خرچی کا عالم ہے اور ہمارے شادیوں کا معاملہ. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج برکت ہم سب کی زندگی سے ختم ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان لانے والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جہیز لینا اور دینا یہ باطل طریقوں میں سب سے بدترین طریقہ ہے میرے بھائیوں، جو لوگ اختیار کرتے ہیں. اور علامہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ وہ مقدس ہاتھ جو جہیز کے مطالبے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ اس لٹیرے کے ہاتھ سے زیادہ بدبودار ہیں جو لوگوں کو لوٹتا ہے. لوٹنے والا صرف مالدار کو لوٹتا ہے، لیکن یہ جہیز کے بھکاری نہ مالدار کو دیکھتے ہیں، نہ غریب کو دیکھتے ہیں، نہ امیر کو دیکھتے ہیں، نہ فقیر کو دیکھتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے. بس ان کو صرف پیسہ چاہیے، صرف پیسہ چاہیے. میرے بھائیوں، رحم کرو معاشرے کے بہو بیٹیوں کے اوپر، معاشرے کے بچیوں کے اوپر، قوم کے بچیوں کے اوپر رحم کرو اور اسلامی طریقے کو شادی بیاہ میں نافذ کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ. کسی بھی مسلمان آدمی کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ راضی نہ ہو. اور جہیز دینے والا میرے بھائیوں کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ رضامندی کے ساتھ نہیں دیتا رضا. کوئی بھی آدمی اپنے مال کو بیجا راستے پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا. لہذا اس کو اہل علم نے رشوت کے باب میں رکھا اور یہ چیز میرے بھائیوں حرام ہے. اگر جہیز لینا یہ جائز ہوتا تو اس کی ایک صورت بنتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کو ناجائز کیا. غور سے دیکھیے گا، ایک بچہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ تجارت ہے، بیوی کے نفقہ اور سکنا تک وہ ادا نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس آدمی کو چاہیے کہ جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، نفقہ اور سکنا بیوی کا نہیں دے سکتا، اسے چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے مالدار کر دے. اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دے. وہ پاک دامنی کیسے اختیار کرے گا بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. کہا کہ اگر تم یہ طاقت نہیں رکھتے تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. کہا یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، برائی سے، بے حیائی سے اور غلط چیزوں سے بچانے کے لیے تم کو یہ روزہ جو ہے بریک کا کام کرے گا اور تم ان چیزوں سے بچ جاؤ گے. یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تو ایسی صورت میں تم لڑکی کے باپ سے مطالبہ کر کے شادی کر لو. اگر اس کو کہیے کہ یہ مال لینا لڑکی کے باپ سے شادی کے نام پر اگر جائز ہے تو جائز ہونے کی یہ شکل ہوتی یہاں، لیکن اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی. لہذا پتہ یہ چلا کہ کسی بھی قیمت پر جہیز کا مطالبہ کرنا اور لینا یہ میرے بھائیوں ناجائز ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے. کیوں؟ کس لیے حاکم بنایا؟ کہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور اس لیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال خرچہ کرے خاتون کے اوپر. خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی خاتون ہے وہ کروڑوں کماتی بھی ہے، سن لیجئے، تو یہ اس کا مال ہے. شریعت نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر اپنا مال خرچ کرے. یہ ذمہ داری نہیں ہے. خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ شوہر کے اوپر. اور آج افسوس کا مقام یہ ہے، معاشرے کے رواج کے نام پر، ریتی کے نام پر
طریقوں کے نام پر شادی تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن جب پہلی ڈیلیوری کا زچگی کا وقت ہوتا ہے تو سسرال فون کر کے بیوی کو گھر بھیج دیتے ہیں، کہا لے جائیے اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے نکاح ہی کیوں کیا تھا؟ جب آپ اس کو نہیں ادا کر سکتے تھے تو آپ نے نکاح کیوں کیا تھا؟ کیا آپ کو کوئی زبردستی تھی؟ میرے بھائیوں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ بیوی ہماری ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمارے لیے وہ بچوں کو پیدا کر رہی ہے۔ اب جب اس کا یہ معاملہ ہو تو اس کو ہم اس کے میکے بھیج دے رہے ہیں، اس کے گھر بھیج دے رہے ہیں، کہا کہ اب تم لوگ اس کی ذمہ داری نبھاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مردوں کی مردانگی کے اوپر سوال ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حاکم اسی لیے بنایا ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں۔ خاص کر کے نوجوان سوشل میڈیا پر اور دوسری جگہوں کے اوپر جب خبریں پڑھتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج فلاں لڑکی کسی دوسرے کے ساتھ فرار ہو گئی، کہیں چلی گئی، ناراض ہوتے ہیں، سر دھنتے ہیں اپنا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ جو غیرت اس وقت آ رہی ہے، یہ غیرت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب آپ کے نکاح کے وقت والدین موٹی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کیوں نہیں دکھاتے غیرت؟ اس وقت کیوں نہیں بغاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی، چاہے وہ ہمارے باپ اور ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ زبردستی کر رہے ہیں کہ نہیں جہیز تم کو لینا ہی ہوگا تو کہیے کہ نہیں لیں گے۔ نوجوانوں، میں تمہیں بغاوت کے اوپر ابھارتا ہوں، اس مسئلے میں کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم نہیں لیں گے۔ اور یہ کہیے، اور اس سے پہلے آپ اتنا کمائیے، سٹینڈ ہو جائیے کہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پہلے ہی گھر میں لا کر کے رکھ دیجئے۔ بچی کو رخصت کرنے سے پہلے ساری ضرورت کی چیزیں آپ اپنے جیب سے خرید کر لا کر اپنے گھر میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد نکاح کے لیے آگے بڑھیے۔ شادی کو آسان بنائیے۔ جہیز کے اس معاملے کو میرے بھائیوں معاشرے اور سماج سے ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اکثر جو عمر دراز لوگ ہیں ان کو شکایت ہوتی ہے کہ بیٹا میرا بڑا اچھا تھا، ٹھیک تھا، فرما بردار تھا، جب سے ہم نے اس کی شادی کی ہے بدل گیا، سسرال کا ہو کر رہ گیا۔ کیوں نہیں بدلے گا وہ؟ آپ نے اس کو بیچا ہے، اس کی قیمت لی ہے، کے جی سے لے کر کے پی جی تک جوڑ کر کے جو ریسیٹ آپ نے اسکول کے فیس کا، بس کا، آٹو کا، رکشہ کا، اس کے کپڑے کا، اس کے جوتے کا، اس کے ڈونیشن کا، وہ بیٹی کے باپ سے آپ نے لیا ہے۔ جب سامان قیمت پوری لی ہے تو سامان بھی تو آپ کو پورا دینا پڑے گا۔ اب کون سا بیٹا؟ بکرا پالا تھا آپ نے اور اس کو بیچ دیا، قربان کر دیا، اب کس بات کی امید آپ رکھتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں مولوی صاحب بہو ہماری 10 بجے سو کر کے اٹھتی ہے، 12 بجے سو کر کے اٹھتی ہے، صبح چائے بنا کر کے نہیں دیتی ہے؟ وہ کیوں دے گی؟ کیوں دے گی؟ خواتین خاص طور پہ حساس ہوتی ہیں، غور سے سنیے معاملے کو، حساس ہوتی ہیں۔ جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو ایک بوڑھا باپ جو اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت جس قدر پریشان ہوتا ہے میرے بھائیوں، ادھر دوڑتا ہے، وہاں جاتا ہے، اس ساہوکار کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بچی کی شادی ہے، زمین بیچ دیتا ہے، کھیت کھلیان بیچ دیتا ہے، دکان کی پونجی توڑ دیتا ہے، بیٹی کی جہیز بنانے کے لیے وہ اپنے باپ کے ماتھے کے اوپر پڑنے والے بل کو پہچانتی ہے۔ وہ آپ کو ظالم سمجھتی ہے کیونکہ آپ نے اس کے باپ کو تل تل رلایا ہے۔ ایسی بھی مثالیں سماج میں موجود ہیں۔ دیکھا کہ میرا بیٹا کسی لائق نہیں ہے تو پہلے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کہا نہیں ہم کچھ نہیں لیں گے، ہم لوگ دیندار لوگ ہیں۔ رقعہ تقسیم ہو گیا، سب شامیانے ٹینٹ لگ گئے، کارڈ بانٹے جا چکے، گھر میں مہمان آ گئے۔ ایک دن پہلے فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ لڑکا راضی نہیں ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل چاہیے، اس کو بائک چاہیے، اب دیجئے۔ کہا کہ بھائی پہلے سے آپ کو کہنا چاہیے تھا، اب سب کچھ ہو گیا، ہم کہاں سے انتظام کریں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو ایسے بھی بے شرم ہوتے ہیں
لڑکے کے ذمہ دار، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے قرضہ لے لیجئے، بعد میں سوچ دیجئے گا، ادا کر دیجئے گا، ابھی نہیں ہے تو۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ وہ مال جو لیا گیا ہے اس نام پہ وہ حرام ہے، اور قسم اللہ کی کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا اس مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ یقین مانیے جس کسی نے لیا ہے، چاہے زیور کی شکل میں ہو چاہے مال کی شکل میں ہو، یا تو واپس کیجئے، نہیں تو جا کر کے معافی مانگیے، دو ہی شکل ہے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو پیسہ واپس کرنا پڑے گا، آپ کو پلٹانا پڑے گا، دینا پڑے گا، ورنہ یہ چیز ناجائز ہے اور حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ لوگ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں اس مسئلے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا؟ دیا تو تھا، تو ہم بھی دے رہے ہیں، اگر تو دینے میں اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں کئی طرح کی ہیں، کچھ صحیح ہیں اور کچھ صحیح نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر، ایک تکیہ اور ایک مشکیزہ دیا تھا، چمڑے کا مشکیزہ پانی پینے کا یہ دیا تھا۔ اور ایک اور روایت ہے، کہا کہ 2 گھڑے دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک روایت ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، کہا کہ ایک چارپائی دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محدثین اعظام کو پڑھیے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا وہ، اور کہاں آج کا جہیز، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ اگر اس کو یہ بھی مانا جائے کہ چلو جہیز ہی تھا، تو کیا آج کے جہیز سے اس کا کوئی موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ گارجین تھے، تو حضرت علی کو نکاح سے قبل ان کی جو ضرورتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پیسے لے کر، یا حضرت علی کے پیسے سے رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو دے کر کہا تھا کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی شادی ہونے والی ہے، اس کو آپ لے آئیے۔ ورنہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دے کر کے، آج لوگ مطالبہ کر کچھ نہیں دیجئے گا، ولیمے میں جو خرچہ ہوگا نا وہ خرچہ ہم کو دے دیجئے گا، ولیمہ میں جو ہو رہا ہے اتنا دے دیجئے گا۔ اور پھر ولیمہ کتنے کا کرتے ہیں؟ کہ 20 لاکھ روپے کا۔ خود سے اگر پیسہ لگاتے تو تھوڑے لوگوں کو بلا کر کے کام چلا لیتے، لیکن اگر چندن منگنی کا مل رہا ہے تو آدمی پیشانی پہ بھی لگاتا ہے اور سر کے اوپر بھی لگا لیتا ہے۔ یہ حالت ہر ایک کو بلا لیتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، حضرت علی کو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا تھا کہ جاؤ لکڑیاں اور گھاس کاٹ کر کے لاؤ جس سے تم ولیمہ کرنا۔ چنانچہ یہ جو رسم ہے میرے بھائیوں، اس نے بچیوں کو خودکشی کے اوپر مجبور کیا۔ کتنے خواتین ایسے ہیں، بچیاں ایسی ہیں سماج اور معاشرے میں جن کے ہاتھ پیلے ہونے تھے، اس انتظار میں ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اور کل قیامت کے دن ان کے ایک ایک آہ کی میرے بھائیوں یہ جواب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا، اور ان لوگوں کو دینا پڑے گا جنہوں نے اس طرح کے معاملے کو معاشرے کے اندر جاری رکھا ہوا ہے۔ لہذا یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، عہد کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہرگز آپ نکاح کرتے وقت جہیز نہ لیں گے، اور کہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، ہم اس سے برات کا اعلان کریں گے، چاہے کسی طرح کا معاملہ ہو۔ اس جہیز کے نام پر بچیوں کو ان کے وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ ابا نے تمہارے شادی کے وقت اتنا خرچہ کیا تھا، اب کہاں مانگتے ہو؟ اب کیا مانگتے ہو؟ تو ابا نے کیا تمہارے اوپر خرچہ نہیں کیا تھا؟ ابا کے انتقال کے بعد جس طرح سے حصہ ابا کے بیٹے کا بنتا ہے، ابا کی بیٹی کا بھی بنتا ہے۔ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو احسان کر رہے ہیں، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، دینا ہے۔ چاہے آپ کروڑوں روپے شادی میں خرچ کر دیں یا جہیز کے نام پہ دے دیں، اس روپے کے بدلے آپ وراثت سے اس کا پیسہ یا اس کا حصہ کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ ظلم کی یہ بدترین شکل ہے میرے بھائیوں جو معاشرے اور سماج میں ہے۔ آج وہی سما ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ
ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.